السلام علیکم۔ آج کی سب سے بڑی بریکنگ نیوز کے ساتھ پیش خدمت ہیں۔ اسلام آباد میں ہائی کورٹ کے احاطے سے رینجرز نے سابق وزیر اعظم عمران خان کو گرفتار کر لیا ہے۔ جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق کہ القادر ٹرسٹ کیس میں ان کی گرفتاری مطلوب تھی نیب کو، تو ان کو گرفتار کیا گیا۔ اس سے پہلے کہہ رہے تھے کہ نیب بھی سمن جاری کر چکا ہے۔ یہ بہت بڑی گرفتاری ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہوتا ہے۔ دوسری جانب جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں، انہوں نے نوٹس لے لیا اور کہا ہے کہ اس کو عدالت میں پیش کریں۔ ان کو اس وقت گرفتار کر لیا گیا جب وہ اپنی بائیو میٹرک تصدیق کروا رہے تھے، اور پی ٹی آئی والوں کا یہ الزام ہے کہ، اور کچھ ویڈیوز بھی گردش کر رہے ہیں جس میں ان کے سیکیورٹی والے اور وکلاء حضرات پر تشدد کیا گیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جو ہم کہتے آ رہے ہیں کہ یہاں پہ قانون وہ نہیں ہے جو بنایا گیا ہے، قانون وہ نہیں ہے جو ہم نے پڑھا ہے، قانون وہ ہے جو دکھتا ہے۔ قانون وہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک شخص آیا ہوا ہے اپنی ضمانت کے لیے، اور اس کے احاطے میں اس پر تشدد کیا جا رہا ہے رینجرز کی طرف سے، اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب جو بڑے دعوے کرتے تھے، جو بہت زیادہ آئین و قانون کے کہ عمران خان نے خود کو کیا سمجھا ہوا ہے، قانون سے بالا تر سمجھتے ہیں یہ وہ، تو عمران خان تو شاید کچھ نہ کچھ خود کو پہلے سمجھتا ہوگا، لیکن اس نے گھٹنے ٹیک دیے، اور اس نے چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی خود آ جائے اپنی ضمانت کے لیے، اور آپ کی ہائی کورٹ میں یہ ان کے ساتھ ہوا۔ اب آگے خدا جانے کہ کیا ہوگا۔ آیا ان کے ساتھ یہ ہوگا کہ طاقتور حلقے ان سے خوش نہیں ہیں؟ آیا وہ ہوگا جو شہباز گل کے ساتھ ہوا ہے؟ آیا وہ ہوگا جو اعظم سواتی کے ساتھ ہوا ہے؟ آیا وہ ہوا جو ہر مخالف آواز کے ساتھ ہوتا آیا ہے؟ بلوچستان میں جب کسی کو اٹھایا جاتا تھا تو ہر ایک کی دوسری ایک، پہلے جو ہے نا کسی کو پر جب ظلم کیا جاتا ہے پہلے اس کے بارے میں ایک رائے بنائی جاتی ہے، اس کو ڈیفیم کیا جاتا ہے، پھر اس پر تشدد کیا جاتا ہے، پھر اس کو اٹھایا جاتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ تمام کی تمام لوگ معصوم ہوں گے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ جو قانون بنایا گیا ہے اس کے مطابق ہر جرم کی سزا ہے، آپ عدالت میں پیش کر کے ان کو سزا دیں جو قانونی طریقہ ہے، نہ کہ ایک جتھا آئے آپ کو اٹھا کے لے جائے، آپ پر تشدد کرے، آپ کو جنسی ٹارچر کرے، آپ کو سائیکولوجیکل ٹارچر کرے، آپ کو فزیکل ٹارچر کرے۔ تو یہ جنگل کا قانون ہے۔ اور پہلے تو خیر ہم کہتے تھے کہ یہ کچھ نہیں ہے، کمزور ہے، لیکن یہاں پہ سابق وزیر اعظم اور ایک بڑی پارٹی کا جو ہے نا چیئرمین، اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے تو میرے اور آپ کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ وہ فیس تھا ہمارے ملک کا کہ یہاں پہ آئین، قانون، یہ چیزیں، آئین تو آپ کا کیا ہے، یہ جو بلدیاتی یہ جو الیکشن تھے اسمبلیوں کے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں، تو یہاں تو ختم ہے، جو آئین کہتا ہے وہ تو نہیں ہوا۔ اسی طریقے سے جو ہم کہتے تھے بڑا تقدس ہے، معزز عدلیہ، معزز عدالتیں، معزز چیف جسٹس صاحبان، تو یہ ہوا ہے۔ جو طاقتور ہے وہ نہ آئین کو مانتے ہیں نہ قانون کو مانتے ہیں، ان کا جو دل کرتا ہے وہ کرتے ہیں۔ چھوٹے موٹوں کے ساتھ تو شروع سے چلا آ رہا تھا۔ آج ایک طاقتور کو تھوڑا بہت پولیس نے کوشش کی پہلے، لیکن اس طریقے سے نہیں کر پائے۔ آج رینجر والے آ گئے، لے بھی گئے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اس کے ساتھیوں کو ٹارچر کیا، ان کا دعویٰ ہے کہ ان پر بھی تشدد کیا گیا۔ یہ تو لیٹس سی کیا ہوتا ہے۔ باقی آپ کو معلوم ہے کہ کچھ بھی پاسبل ہے اس ملک میں۔ اس ملک میں بس اگر آپ کچھ کہیں گے کسی طاقتور حلقوں کے خلاف تو آپ کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے، آپ چاہے جو بھی ہوں۔ لیکن ہم یہ کہتے تھے، ہم تو ایک عرصہ دراز سے کہتے آ رہے تھے کہ آئین، قانون، یہ سب یہاں پہ محض کہنے کی باتیں ہیں۔ جس طرح کہا تھا نا ضیاء الحق نے کہ جسٹ اے پیس آف پیپر، یہ جسٹ پیس آف پیپر ہے۔ اور آج کے واقعے کے بعد میرے خیال میں یہ حقیقت کھل جانی چاہیے ہم سب پہ کہ یہاں پہ طاقتور کا آئین ہے، طاقتور کا قانون ہے، جو اس کے خلاف جاتا ہے تو پھر ان کے ساتھ ان کی پھر اپنی عدالتیں ہیں، وہ جو سزائیں دیں۔ جو یہ قانون پارلیمنٹ کی تمام پارٹیوں کے دعوے دار جو بنایا گیا
جس میں جزائیں سزائیں تجویز کی گئیں، یہ صرف کتابوں تک میں ہے، حقیقت میں یہ ایگزسٹ نہیں کرتا۔ ضمانتیں بھی اس وقت ملا کرتی ہیں جب ان کی طرف سے کوئی نرم گوش آئے، ورنہ آپ چاہے کتنے ہی مظلوم کیوں نہیں ہیں، اگر آپ طاقتور حلقوں کے خلاف گئے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف گئے ہیں، تو آپ کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ بس ہمارا مقصد یہ ہے کہ چیزیں واضح ہونی چاہیے، اور آج کے پروگرام کا مقصد بھی یہی تھا کہ ہم تو عرصہ دراز سے کہتے آ رہے تھے لیکن آپ لوگ نہیں مانتے تھے۔ آج میرے خیال میں سب کو پتہ چل جانا چاہیے۔ یہ صرف عمران خان نہیں، کل نواز شریف تھا، آصف زرداری تھا، یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ آج ان کے اشارے پر آصف زرداری ناچ رہا ہے، نون لیگ ناچ رہی ہے، اس سے پہلے یہ عمران خان لوگ ناچتے تھے۔ تو ایسا ہی ہوتا ہے، یہ ایک کو ناراض کرتے ہیں تو ان کو منا لیتے ہیں، پھر ایک دو لگا لیتے ہیں، پھر یہاں ہر ایک بکنے والا ہے۔ وہ ایسے موقعوں کی تاک میں رہتا ہے کہ کب ان کی ایک دوسرے سے وہ ہو کہ میرا نمبر آئے، تو ہم خود کو خود بھی پیش کرتے ہیں۔ اور ہم اوورال یہی کہیں گے کہ بھائی کسی کی، وہ کہا تھا، ایک مشہور حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب آپ کسی قبیلے کے ساتھ لڑائی بھی کرتے ہیں یا کچھ ہوتا بھی ہے، تو آپ اس کا جو ہے نا، جو قائد ہوتا ہے، جو سردار ہوتا ہے، آپ اس کو کچھ نہ کہیں۔ اگر آپ اسے ماریں گے، اس کے ساتھ تعلقات بگاڑیں گے، تو پھر آپ بات کس سے کریں گے؟ تو یہ چیز جب میں نے آج سے مطلب 7-8 سال قبل، جب فاروق ستار کو، وہ کوئی تھا پتہ نہیں، ٹھاکر پتہ نہیں کون، وہ بھی جیسے لے کے جا رہا تھا، جیسا بھی ہے، لاکھوں کروڑوں لوگوں کا ایک نمائندہ تھا، آپ کم سے کم ان کے سامنے ان کی وہ جو ہے نا عزت نفس سے نہ کھیلیں تو بہتر ہوتا ہے۔ جس طرح آپ لوگوں کو ہوتا ہے کہ آپ کے کسی افسر کے خلاف کچھ ہو جائے، آپ کے کسی معزز کے خلاف کچھ ہو جائے تو آپ کو بہت تکلیف ہوتی ہے، اسی طرح ان لوگوں کے بھی لوگ ہیں، ان کی بھی عزت ہوتی ہے، اور کروڑوں میں ہیں ان کے لوگ۔ اگر کروڑوں میں نہیں ہیں تو 30-40 لاکھ تو ہوں گے نا، ان کے نمائندے تو ہیں، تو ان کی بھی عزت نفس ہوتی ہے، ان کے بھی جو ہے نا چاہنے والے ہوتے ہیں، ان کو بھی بہت تکلیف ہوتی ہے۔ تو وہی ہے نا کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو عزت ملے تو آپ بھی لوگوں کو عزت دینا سیکھیں۔ اگر آپ ذلت دیں گے تو پھر کم سے کم لوگوں کے اس میں صرف بولنا ہی لکھا ہوتا ہے، تو پھر وہ شاید وہ جو کہے کہ بھائی اس زندگی سے، اس فزیکل ٹارچر سے، اس مینٹل ٹارچر سے بہتر ہے کہ بھائی ایسی، اس سٹیج پہ پہنچ جاتا ہے بندہ کہ بھائی ایسی زندگی سے مرنا بہتر ہے، تو پھر وہ تھوڑا بہت بولتا ہے، ورنہ تو بیچارہ جو اگر آ بھی جائے تو پھر اس کی ہمت نہیں ہوتی ہے بولنے کی۔ تو ہم امید کریں گے کہ تمام چیزوں کو، ملک کو مزید جنگل کی طرف نہیں لے جایا جائے گا، تو تمام چیزوں کا ایک طریقہ ہے۔ جس طرح پہلے لوگوں کے ساتھ آپ آ کے جمہوری طریقے سے مل گئے ہو، تو یہاں بھی انگیج کرو۔ آپ زور زبردستی کریں گے تو اس نے بھی ایک ایسا کلٹ تیار کیا ہے جو کہ ملک کے لیے بڑا خطرناک ہوگا۔ اس نے بھی جو ذہن سازی کی ہے، جو نوجوان ہیں اس کے ساتھ، تو یہ ملک اور قوم کے مفاد میں نہیں ہے۔ تو ہم امید کریں گے کہ ہوش کے ناخن لیے جائیں گے اور اس ملک پر رحم کیا جائے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔